وہ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, بڑی ناراضگی ہوئی ہے آپس میں؟ میری تو الحمدللہ دوسرے دن بات ہوتی ہے ان سے, ہوتی ارے رہتی, واہ, میچ چیٹ تو چلتی رہتی ایک دوسرے کے ساتھ. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں نا, اب آپ کو میں نے اگر جرمانہ کرنا ہو تو کتنا کروں گا یہ بتائیں. اس کے بعد بھی آپ کو پولیس نے اریسٹ بھی کیا تھا, وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اریسٹ مجھے اس لیے کیا تھا. اب آپ کا لیٹسٹ دعویٰ کیا ہے؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے گا, اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا, کیونکہ ظاہری بات ہے آپ کی محبت اور آپ کے ہی سپورٹ سے ہمارا یہ چینل بھی چلتا ہے. میں جانتا ہوں اس وقت آپ جو تھمبنیل دیکھ چکے ہیں آپ بےتاب ہوں گے کہ اصل سٹوری کیا ہے, اصل کہانی کیا ہے. آپ فکر مت کیجیے, میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا اور جلدی سے آپ کو اس سلسلے میں پوری سٹوری ابھی دیتا ہوں میں آپ کو. بریکنگ نیوز جو ہے وہ یہ ہے کہ ارطغرل ایک دفعہ پھر پاکستان آنے والے ہیں, اور یہ کلیم کسی اور نے نہیں کیا بلکہ کاشف ضمیر, وہ صاحب جن کے بدولت ارطغرل پہلے پاکستان آئے تھے, ان کا یہ کلیم ہے کہ وہ پاکستان اب دوبارہ آنے والے ہیں. ماضی کے اندر جو کچھ ہوا ہم نے ان کا موقف بھی آپ کے سامنے رکھا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ معاملات اس طرح نہیں تھے جس طرح بار بار دکھائے جا رہے تھے, اور اب اگر وہ سامنے آ بھی جاتے ہیں, ظاہری بات ہے اب دوبارہ وہ لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی بات کا وزن بھی برقرار رہے گا. تو اصل حقیقت ہے کیا, ارطغرل کب پاکستان آنے لگے ہیں, کیوں آنے لگے ہیں, پیسوں کا کیا تنازع تھا, کیا وہ ختم ہو چکا ہے, کاشف کو اس سے پہلے پولیس کا سامنا کرنا پڑا تھا, میڈیا سے بڑی تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا, وہ سارا معاملہ کیا تھا. میرا خیال میں بہتر یہی ہے کہ یہ سارے سوالات جو ہے وہ کاشف کے سامنے ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ کاشف خود اس کا جواب دیں, اور یہ ساری بریکنگ نیوز اپنے منہ سے آپ کو سنائیں, اس میں سچ کیا ہے اور اس میں اگر کوئی غلط بیان نہیں ہے تو وہ کیا ہے, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہی ہونا چاہیے. کاشف ضمیر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ہی مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. کاشف ضمیر صاحب, آپ کے حوالے سے بڑی کنٹروورسیز ہوئی کہ ارطغرل جو ہے دراصل میں ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا, آپ ارطغرل کو پہلے لائے پھر پیسے نہیں دیے گئے. اب آپ کا لیٹسٹ دعویٰ کیا ہے ارطغرل کے حوالے سے, یا پتہ نہیں میں ارطغرل ہی کہوں یا کوئی اور نام لوں, کا اصل نام لوں, لیکن لوگ تو ان کو ارطغرل کے نام سے جانتے ہیں. جی 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 بالکل جی, سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ یہ جوائن کیا. تو اس کے لیے بھائی جان یہ ہے کہ وہ ابھی آ رہا ہے دوبارہ, وہ انشاءاللہ 8 سے 10 دن میں پاکستان, کیونکہ اس کی پیمنٹ کا سارا معاملہ, کیونکہ جیسے ہم نے لاسٹ انٹرویو میں بھی بتایا تھا کہ اس کو صرف ہمارے ساتھ جو کمٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب پاکستان آئے گا, لاسٹ ٹائم جب وہ آیا تھا وہ ایگریمنٹ سائن کر کے چلا گیا تھا. تو اچھا لیکن ایکچولی اس میں ریزن یہ تھی کہ کچھ چینل جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ہم اس کی پوری کوریج کریں, وہ کدھر آ رہا ہے وہ کدھر جا رہا ہے, تو وہ ہماری ایس او پی اس کے ساتھ فائنل تھی کہ ایسا کچھ نہیں پاسبل ہوگا. تو جس کی وجہ سے وہ خیر میرے بارے میں کنٹروورسیز بنی, حالانکہ اس کی طرف سے آج تک کوئی بیان نہیں آیا کہ میرے ساتھ کاشف نے کوئی دھوکہ کیا یا میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا یا میری کوئی پیمنٹ نہیں دی. تو اب یہ لیکن یہ بریکنگ نیوز یہ ہے کہ وہ انشاءاللہ 8 سے 10 دن میں پاکستان آ رہا ہے, اور 4 سے اچھا 5 دن کے لیے. اچھا, میں ویسے اس ڈیٹیل پہ بھی آتا ہوں کہ وہ معاملہ کیا تھا, لیکن یہ 8 سے 10 دن میں کیوں آ رہے ہیں پاکستان؟ اب یہ کیونکہ ہم اپنے ویڈیو کمرشل کرنے والے ہیں اس دفعہ. اچھا, یہ اس کی ریکارڈنگ کے لیے آ رہے ہیں؟ ہاں جی, اس کی ریکارڈنگ کے لیے آ رہا ہے. اچھا, تو وہ ہم نے تو یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں کریں گے, اور وہ ہر قسم کے معاہدے ختم ہو گئے ہیں, بڑی ناراضگی ہوئی ہے آپس میں. نہیں 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 نہیں, وہ بھی جو تھا وہ فیک نیوز تھی. وہ بھی کسی جس بھی 1-2 چینلز نے وہ چلائی تھی, لیکن نہ اس کی طرف سے کوئی ٹویٹ تھا, نہ اس کی طرف سے اس بات کا کہا گیا تھا کہ یہ میں نے کہا. یہ خود اپنے پاس سے انہوں نے چلائی تھی, کیونکہ کچھ چینلز جو تھے وہ ان کی اب انسلٹ ہو رہی تھی کہ انگین کی طرف سے کوئی بیان کیوں نہیں آ رہا. پھر انہوں نے اپنے پاس سے ایون انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو جنرل پاشا صاحب ہیں, جو کونسل جنرل ہیں ادھر پاکستان کے ٹرکی میں, ان سے رابطہ کیا گیا جی کہ وہ آپ کاشف کے خلاف کاروائی کریں. جب ان سے کال پہ رابطہ کیا گیا, انہوں نے کہا مجھ سے تو کسی انگن الطاف نے کسی بھی بارے میں کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا. تو وہ اچھا, بھی فیک نیوز تھی. تو اب آپ ان کے ساتھ رابطے میں ہوں گے, ظاہری بات ہے, جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ 8-10 دن میں آ رہے بالکل ہیں. جی جی بالکل. آپ کی بلکہ آخری کب بات ہوئی ان انشاءاللہ سے؟ میری تو الحمدللہ دوسرے دن بات ہوتی ہے ان سے, ہوتی ارے رہتی, واہ, میچ چیٹ تو چلتی رہتی ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا, دوستی ہے آپس میں اتنی؟ آبویسلی وہ ہمارے برانڈ کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں, تو پھر بات چیت تو پھر ہوتی رہتی ہے. اچھا
ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیے, میں ویسے ہی مطلب پلیز کسی چینل کا نام نہ لیجیے گا, کیونکہ ہم دو چینلوں پہ کام کرتے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک دوسرے کے کم از کم نہیں نام میں میں نام نہیں اس لیے رکھتا. نہیں لیا, میں نے نام ہی نہیں لیا کسی کا بھی اسی لیے. ہوا کیا تھا پچھلی دفعہ, کیا ہوا تھا یہ بتائیے. وہ ایکچولی یہ تھا کہ جب وہ آیا تھا پاکستان, اس نے آنا تھا صرف ایگریمنٹ سائن کرنے کے لیے, اور صرف 2 دن کے لیے وہ آیا تھا, ٹھیک ہے. اچھا اور ایون کہ اس کی ٹکٹ میں نے کنفرم کر کے بھیجی تھی ادھر سے کہ وہ جب جس دن 10 تاریخ کو آئے گا اور 13 تاریخ کی صبح وہ چلا جائے گا, ٹھیک ہے. اچھا اب ہوا ایسے کہ کچھ چینلز نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, کچھ جرنلسٹ نے مجھ سے رابطہ کیا جی کہ آپ ان کو ہمارے مارننگ شوز میں لائیں, یہ جہاں جہاں آ رہا ہے جا رہا ہے اس کی ہمیں پوری کوریج دیں. اب کیونکہ ہاں کرونا تھا تو کووڈ-19 کی وجہ سے میں اس کے ساتھ میری ارطغرل کے ساتھ یہ ایس او پیز فائنل تھی کہ وہ جب وہ پاکستان آئے گا میں اس کو ایون کہ اس کا دیکھیں پی ٹی وی پہ ڈرامہ چل رہا ہے اس کا, ٹھیک ہے, اس نے ان کو بھی انٹرویو نہیں تھا دیا. کیوں؟ کیونکہ اس نے کہا میں صرف ایگریمنٹ سائن کرنے آیا ہوں, میں ایگریمنٹ کر کے چلا جاؤں گا, نیکسٹ جب میں پاکستان آؤں گا پھر جو چینلز چاہتے ہیں کوریج ہو, انٹرویوز ہوں, تو وہ انشاءاللہ تب کر لیں گے. تو اس کے ساتھ میری ایس او پیز فائنل تھی کہ وہ جب پاکستان آئے گا تو میں اس کو فورس نہیں کروں گا. اب چونکہ وہ فرسٹ ٹائم میرے پاس پاکستان آیا تھا, کیونکہ وہ میں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس پورا سال ہے, یہ کام انٹرویوز کوریج یہ ساری بعد میں ہوتے رہیں گے. اب ہمارے میڈیا کے کچھ لوگوں کو یہ لگا کہ میں نے جیسے اس کو اپنا برانڈ کا برانڈ ایمبیسڈر بنایا ہے, اور ایون کہ میں اس کو پاکستان لے آؤں, جو کہ آج تک پاسبل نہیں ہو سکا تھا, تو ہاں آپ اس کے انٹرویوز اور ہمیں کوریج بھی دے سکتے تھے. لیکن خیر میں نے وہ جب یہ انکار کیا تو انہوں نے اس بات کو برا فیل کیا. پھر وہ جو کچھ میرے پہ کچھ پولیس کیسز تھے میرے اولڈ, ان کو اٹھا کے مجھ پہ کانٹروورسیز کرنی شروع کر دی, تو اس وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا تھا. اچھا, نہیں اس کے بعد بھی آپ کو پولیس نے اریسٹ بھی کیا تھا, وہ کیا ہوا تھا؟ وہ اریسٹ مجھے اس لیے کیا تھا کیونکہ ہمارے ایک جرنلسٹ تھے, جب انہوں نے میرے بارے میں سب سے پہلے انہوں نے نیوز بریک کی, کیونکہ وہ جب آئے تھے اس سے نا انہوں نے نا زبردست جب یہ ہم لوگ اچھا وہ جرنلسٹ نے جو تھا انہوں نے اس سے انٹرویو کرنے کی کوشش کی, تو انہوں نے نا ارطغرل نے منع کر دیا اس کو کہ میں انٹرویو نہیں دوں گا نا, تو انہوں نے پھر بھی زبردستی بولنا شروع کر دیا. تو میرا باؤنسر جو تھا جو سیکورٹی پہ مامور تھا, اس نے اس کو نا سائڈ پہ کر دیا جرنلسٹ کو. اب اس نے اس بات کا بڑا غصہ کیا, مائنڈ کیا, دیکھیں اوبیسلی ہر انسان کو غصہ آتا ہے, اگر اس کی جگہ میں بھی ہوتا مجھے بھی غصہ آتا کہ اتنی پبلک میں آ کے وہ اب اس جرنلسٹ کو بھی لوگ جانتے تھے, تو اس کے سامنے اس کو دھکا مار کے سائڈ پہ کیا گیا, جو مجھے بھی اس بات کا افسوس ہوا. لیکن ہم لوگ اس ٹائم مجبور تھے کیونکہ اس کی سیکورٹی کی ساری ذمہ داری میرے اوپر تھی. لیکن اچھا ہمارے لوگوں کو ماشاءاللہ سمجھدار ہیں, بادشاہ, ان کو یہ چیز سمجھنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بس وہ اس کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے تھے, انہوں نے بس وہ سارا غصہ مجھ پہ جا کے نکالا. اچھا اچھا کاشف صاحب, بات یہ ہے کہ میں کھلا کھلا بات کروں گا. اب آپ کے دعویٰ جو آپ کر رہے ہیں کہ ارطغرل واپس آ رہے ہیں, جی جی اگر وہ نہ آئے تو جی آپ کو جی کتنا جرمانہ کیا جائے؟ دیکھیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس بات کا دیکھیں آج تک جب سے وہ گیا آج تک اس کا ایک سنگل اگر وہ ٹویٹ کرتا نا, ہمارے میڈیا کے پاکستان کے لوگ اتنے تیز ہیں الحمدللہ کہ انہوں نے وہ بار بار چلانا تھا کہ یہ دیکھیں اینگن الطان نے یہ بیان دیا ہے, اس نے یہ ٹویٹ کیا, اس نے یہ بیان دیا ہے, ٹھیک ہے انہوں ٹھیک نے ہے. بڑھ چڑھ کے وہ چلانا تھا. اچھا لیکن اس کی طرف سے آج تک کوئی بھی چیز نہیں, اور اب اس کا یہی سب سے بڑا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کا میرے ساتھ الحمدللہ سارے معاملات ٹھیک ہے, ایسی ویسی کوئی بات نہیں, اور اسی لیے اب وہ دوبارہ پاکستان آ رہا. ایون ہم نے یہ جو کمرشل شوٹ کرنا تھا, یہ ہم نے پلان رکھا تھا کہ ہم تقریباً 1-1.5 ماہ بعد جب یہ کورونا کی سچویشن ٹھیک ہو جائے گی تب کریں گے. یہی اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے, اور ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ہم 1-1.5 ماہ بعد اس کو دوبارہ کریں گے. لیکن جب یہ سارا معاملہ ہوا, یہ اب میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اس بات کو ثابت اور ان لوگوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے وہ دوبارہ پاکستان آ رہا ہے. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن آپ کلیم کر رہے ہیں نا, اب آپ کو میں نے اگر جرمانہ کرنا ہو تو کتنا کروں گا یہ بتائیں. انشاءاللہ حاضر پہلے بھی یار الحمدللہ میں اپنے لوگوں سے نہیں بھاگا, تو اس دفعہ بھی انشاءاللہ بھاگوں گا. اچھا چلیں, اللہ کرے وہ آئے, پاکستان کی مطلب نیک نامی برقرار رہے, کوئی ایسی غلط بات نہیں ہونی چاہیے. ہم آپ سے بھی امید رکھتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے آپ ان سے رابطے میں ہیں, اور وہ اگر آئیں گے تو جی ہمیں جی خوشی ہوگی, ہمارے بھائیوں کی طرح ہے, دوستوں کی بالکل طرح ہے, وہ ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی. اور وہ آئے تو وہ ان کی حفاظت کا بھی خیال رکھیے گا, اور ہم بھی میڈیا سے بھی کوشش انشاءاللہ. کریں گے کہ آپ کو تنگ نہ کیا جائے, آپ کو زیادہ لوگ اس سلسلے میں تنگ نہ کریں. نہیں آپ سے کاشف صاحب میں خود بھی جی جی دیکھیں منصور بھائی یہ چاہتا ہوں کہ وہ چینلز پہ جائے, لوگ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ اس کو سننا چاہتے ہیں. چلیں پورا پاکستان اسے الحمدللہ محبت کرتا ہے, چلے کم از کم وہ چینل پہ بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کرے, لیکن وہ اس کی اپنی مرضی تھی لاسٹ ٹائم. اور اس ٹھیک ہے. دفعہ جب وہ آئے گا انشاءاللہ ہم چاہیں گے کہ یار کہ وہ پبلک سے ملے. پبلک نے الحمدللہ مجھے بڑا اچھا رسپانس دیا. آج بھی میں جس پبلک پلیس پہ جاتا ہوں الحمدللہ لوگ پہلے سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہیں. لیکن یہ اچھا سب جنہوں نے بھی یہ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا, یہ میرے اپنے ہی لوگ ہیں, یہ کوئی میرے باہر کے لوگ تو ہے نہیں ہے. میں ہاں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے بس.
چلیں آپ کے ذریعے ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بھی ان سے ملاقات ہوگی، اللہ کرے یہ ممکن ہو سکے۔ انشاءاللہ بلکہ میں اس کے آپ کے پلیٹ فارم پہ یہ بتاؤں گا، کیونکہ دیکھیں آپ نے ہمیشہ سچ کو دکھایا ہے، اور یہ میں انشاءاللہ واضح آن ریکارڈ یہ اعلان کرتا ہوں کہ جب وہ آئے گا انشاءاللہ آپ کو وہ لازمی انٹرویو دے گا، آپ کے ذریعے عوام اس کو لازمی دیکھے گی۔ چلیں، آپ کا بہت شکریہ کاشف صاحب، تھینک یو، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، کاشف ضریر کی آپ نے گفتگو سنی، وہ کلیم کر رہے ہیں کہ 8 سے 10 دن میں ارطغرل جو ہیں وہ پاکستان آنے والے ہیں، اور وہ اس مرتبہ جب آئیں گے تو وہ لوگوں سے ملیں گے بھی، اپنے پاکستانی فینس کے درمیان بھی ہوں گے، ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کاشف کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پہلے کے ان کے اوپر الزامات تھے کہ جی کوئی پیسوں کا تنازع تھا، آج تک ان کی جانب سے کسی قسم کا نہ کوئی ٹویٹ آیا ہے، نہ کوئی بیان سامنے آیا ہے۔ تو بات کتنی سچ ہے کتنا جھوٹ ہے، میرا خیال میں 8 سے 10 دن کے اندر ساری سچویشن کلیئر ہو جائے گی، اور آپ کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ وہ انٹرویو بھی دیں گے۔ انٹرویو میں آپ کے کیا سوالات ہوں گے، ہماری اسی ویڈیو کے کامنٹ سیکشن میں جو ہے اپنے سوالات لکھنا ابھی سے شروع کر دیں، کیونکہ یہ آپ ہی کے سوالات میں ان کے سامنے رکھوں گا، میرے کوئی زیادہ سوالات نہیں ہوں گے، سارے سوالات اس مرتبہ آپ کے ہوں گے۔ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، وہ سب کچھ آپ کی اپنی زبانی میں ان تک پہنچاؤں گا۔ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔